وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے. ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں. یاد رکھیں، آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا. آپ کچھ نہیں کر سکتے، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے. یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے. ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے. آج کچھ نہیں ہے، کل سب ہوگا. صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں. نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں. اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں. بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رہیں. زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب. جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون. ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا. کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں. ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں توحید سے خالی ہیں. توحید سے خالی دعائیں مطلب وہ پکار جس میں مدد کی پکار تو اللہ سے ہو، لیکن مدد کی امید آپ کسی اور سے لگائے بیٹھے ہو. آپ اللہ پر سب چھوڑ دینے کے بجائے مختلف امکانات کو لے کر پریشان ہو. دعا وہ پکار ہے جو صرف اللہ کو پکارے، وہ پکار جس کو پکارتے ہوئے آپ کا دل، آپ کا ذہن اور آپ کی زبان یکجا ہو جائیں، اسے کہتے ہیں دعا. دعا میں توحید، اور یہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خالص اللہ سے مانگی گئی دعائیں. اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا؟ کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا؟ کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اوقات میں بھی سنبھال کر رکھا، تھام کر رکھا؟ کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان مانا جائے، خود کو اس کے احسانوں کے تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے؟ کیا آپ نے یہ احساس محسوس کر کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا. تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے. برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے. بس انتظار کرنا، تھوڑا سا صبر کر کے دیکھنا. صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے. وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے.
اور آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کہ آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگیوں سے برکت کیوں نکل گئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات میں منفی رویے، منفی کردار، منفی اقدار اور منفی اثرات کیوں اچانک ابھر آئے ہیں؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا وقت بہت تیزی سے بدل گیا ہے اور اس میں منفیت بھی پہلے سے کئی زیادہ ہو گئی ہے؟ نقصان، خسارے، ڈپریشن، برے نتائج، ہر وقت کی اداسی، مایوسی۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے اس کا رحم مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے یاد کریں نہ کریں، لیکن اللہ خود بخود ہمارے ساتھ سب خیر کرتا جائے۔ ہم فاسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے ہیں۔ ہم بہترین اور زیادہ کے حصول کے لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کو موڑ دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ جب ہمارے دل گناہوں سے سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہی ہے جو ان دلوں کو پھر سے پاک اور نرم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا دل بے چین اور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ تو جب ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں تو یہ دل بھی ہمیں سکون دینا بھول جاتے ہیں۔ جیسے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے نا، لیکن اگر آپ ان پرندوں کو قید کر لیں گے یا انہیں زبردستی انسانوں کی طرح زمین پر چلائیں گے اور اڑنے نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پنکھ کمزور ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ پرندے اڑنا بھول جائیں گے۔ پھر ان کے پنکھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلنا پنکھوں کا مقصد نہیں، اڑنا مقصد ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جب آپ بھی زبردستی سے اپنے نفس کی خواہشوں میں الجھائیں گے تو اس کا حال بھی ان پنکھوں جیسا ہو جائے گا جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قدرت کے مخالف ہو جائیں گے تو آپ کو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا۔ سو آپ نے اللہ کو یاد کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا؟ آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر ضرورت کی حد تک۔ ہم دیکھتے ہیں نا، کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے۔ جب کشتی پانی کے اندر چلی جاتی ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آئیں، اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے، ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہے جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ آج ہم نے سب کچھ اس دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھو، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد والی ملنے والی زندگی بھی سکون سے گزار سکیں۔ یقین مانو نافرمانی والی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو تاکہ دونوں جہانوں میں فلاح پا سکو۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، اور بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ ضروری تو نہیں ہے انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے سب کچھ ویسا ہی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اسے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے۔ یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، پھر چپکے سے کہہ رہا ہو کہ میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچئے آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے بس انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر ایک لفظ ہے لیکن دراصل یہ رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کب کب آپ کو کس کس مشکل سے بچایا، بڑے سے بڑے طوفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا، جو دن بھر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، جو دن بھر آپ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی آپ سے منہ نہیں موڑتا، پھر بھی آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے، پھر بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔
بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ جانتے ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ آسائشیں نہیں چھینتا، وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو دل میں ہوتا ہے نا۔ تو جس دل میں اس کی محبت نہیں، وہ دل کیسے روشن ہو سکتے ہیں؟ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے جڑ جائیں اتنی ہی جلدی آزمائشیں سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہم میں ہمت باقی نہیں، تو جان لو وقت آزمائش اب بس ختم ہونے کو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن بھر ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، پھر بھی ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں، آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے قریب بلاتے ہیں۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات تو صرف ایمان، توکل اور صبر کی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے، تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے،
اور خوش ہو جاؤ گے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ فکر نہ کریں، صبر کریں، اللہ آپ کو وہ مقام دے گا جو ابھی تک ناممکن ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے۔ پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو جائے اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے تمام معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، حل حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر مطمئن رہے کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی خبر اچھی، جس کی خبر اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ قرآن کا سفر آپ کی عبادت کو ہر دن بہتر کرتا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، آپ کے ہر غم پر تسلی دیتا ہے، آپ کو رشتے نبھانا سکھاتا ہے، آپ کو مشکل میں بہادر رہنا سکھاتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن کا نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی ہیں ابھی باقی۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، بس پھر اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا، فیکن تو وہ ہو جاتی ہے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہو
اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس وقت مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں ہمت دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے تم دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھے ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا بہت جلد اللہ تم تک ناممکن ذریعوں کے ذریعے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستوں، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے جس پر وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے، وہ جس نے ماں کو بنایا ہے۔ سوچو وہ خود کیسا ہوگا جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہے، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔
دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے۔ اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے آخری لمحات ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کس بات کا؟ جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو، کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو آخری سانس تک اللہ کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے۔ بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں، اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے۔ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں تمہیں بھی سمیٹ لے گا، جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کیڑوں کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے؟ جب تم توکل کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا خدا ہے، تو اس پر بھروسہ کرو۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہے جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔
ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ بھی ہر معاملہ اللہ پر چھوڑنا سیکھیں، اس کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھیں اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو، وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا، ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے، تو جس چیز کی چاہ ہونا اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو، اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک خطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کر دیں، بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گر گرانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور اللہ تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔
اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنی اداسی کیسی، نا امیدی اور بے یقینی ایسی کہ اللہ ایک دم تمہارے دل سے اتر گیا ہو، جیسے بس کہ وہ دیر کر دیتا ہے۔ تمہاری دعاؤں میں، کن کہنے میں، معجزے ہونے میں، صبر دینے میں، یقین رکھنے میں، امید دلانے میں، توکل کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر کہ تمہاری چاہ میں، تمہیں لگتا ہے وہ دیر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ تو سب پہلے ہی دے دیتا ہے، بس تم اس کی آزمائش کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہے اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مصلحتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہے، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہے تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اس کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے، جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اپنی منزل صرف اللہ کو بناؤ۔ جسے خواہش پوری کرنے میں لذت ہے نا، اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنے کی لذت اس سے 1000 گنا بڑھ کر ہے۔ جیسے اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزہ ہے نا، اللہ کے لیے اس من پسند چیز کو قربان کر دینا ہی اصل جیت ہے۔ وہ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی، ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے، بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ بے شک وہ رب ہماری پوری ضرورتوں سے واقف ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی طرف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟
حالانکہ ایسا کچھ نہیں، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین کرو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائشیں ہوں، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو۔ خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو کہ دیکھو حقیقت کو تسلیم کر کے، اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں،